السلام علیکم دوستوں، آج آپ کے سامنے حاضر ہے سعادت حسن منٹو کا افسانہ شاردا کا خلاصہ۔ شاردا جو افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت میں آخری افسانہ مانا جاتا ہے۔ چلیے آئیے اس کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ افسانہ شاردا منٹو کا ایک نفسیاتی اور معاشرتی افسانہ ہے جس میں مردانہ نفسیات، گناہ و ثواب کے احساس اور عورت کی مختلف روح، جسمانی کشمکش بمقابلہ خلوص و خادمہ کا روح کو نذیر کے کردار کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ نذیر اور کریم کی ملاقات۔ نذیر بلیک مارکیٹ سے وسکی کی بوتل خرید کر اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کی ملاقات کریم دلال سے ہوتی ہے۔ کریم اسے ایک تھرڈ کلاس ہوٹل میں لے جاتا ہے جہاں کئی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ شکنتلا سے ملاقات اور ناکامی۔ کریم پہلے نذیر کے سامنے شکنتلا نامی لڑکی کو پیش کرتا ہے، لیکن نذیر اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی اور وہ اس کے ساتھ نامراد رہتا ہے۔ شاردا کی آمد۔ شکنتلا کی بڑی بہن شاردا وہاں آتی ہے۔ شاردا ایک خاموش، باوقار اور عجیب قسم کی عورت ہے۔ نذیر شاردا کی جسمانی خلوص اور سادگی سے بہت متاثر ہوتا ہے اور وہ اکثر ہوٹل جانے لگتا ہے اور شاردا کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ شاردا کا پورب جانا اور خط و خطابت۔ کچھ عرصے بعد شاردا اپنے گھر پورب چلی جاتی ہے۔ وہ ہندی میں نذیر کو خطوط لکھتی ہے۔ نذیر چونکہ ہندی نہیں جانتا، اس لیے وہ اپنے دوستوں سے ان خطوط کا ترجمہ کرواتا ہے اور جواب بھی ہندی میں لکھوا کر بھیجتا ہے۔ شاردا کی واپسی اور نذیر کے گھر قیام۔ ملک کے حالات خراب ہوئے، یعنی فسادات کے سبب نذیر کی بیوی اور بچے لاہور چلے جاتے ہیں۔ نذیر شاردا کو ٹیلی گرام بھیج کر بلا لیتا ہے اور اسے اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ رویے میں تبدیلی اور نذیر کی الجھن۔ گھر آنے کے بعد شاردا ایک جسمانی محبوبہ کے بجائے ایک وفادار اور سلیقہ مند بیوی خادمہ کی طرح نذیر کی دیکھ بھال اور گھر کی صفائی ستھرائی شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس کے لیے چائے، کھانا، سگریٹ اور دیگر تمام سہولیات کا خیال رکھتی ہے۔ نفسیاتی کشمکش اور انجام۔ شاردا کی اس بے لوث محبت، شوہر پرستی اور خلوص کو دیکھ کر نذیر اندر سے الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی اصل بیوی کے ساتھ غداری کر رہا ہے، کیونکہ شاردا طوائف کی طرح نہیں بلکہ بیوی کی طرح اس کی زندگی پر حاوی ہو رہی تھی۔ نذیر کا رویہ شاردا کے ساتھ تلخ اور چڑچڑا ہونے لگتا ہے، لیکن شاردا پھر بھی صبر و تحمل سے اس کی خدمت کرتی رہتی ہے۔ افسانے میں شامل اشعار۔ افسانے کے آغاز میں جب نذیر وسکی کی بوتل لے کر جا رہا ہوتا ہے اور خوشگوار موسم کو دیکھ کر شاعری کا موڈ بناتا ہے تو متن میں درج ذیل اشعار شامل ہیں کہ فرشتوں کی راہ ابر نے بند، جو گناہ کیجیے ثواب ہے آج۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ آئیے سوال و جواب کو دیکھ لیتے ہیں۔ افسانہ شاردا کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو جواب ہے سعادت حسن منٹو۔ اگلا سوال ہے افسانہ شاردا کے مرکزی کردار کون ہیں؟ تو جواب ہے نذیر مرکزی مردانہ کردار ہے، شاردا مرکزی زنانی یعنی فیمیل کریکٹر ہے، شکنتلا شاردا کی بہن اور کریم دلال۔ اگلا سوال ہے نذیر نے بلیک مارکیٹ سے وسکی کی بوتل کتنے روپے میں خریدی تھی؟ تو جواب ہے اس کا 35 روپے میں۔ اگلا سوال ہے نذیر کی ملاقات کس دلال سے ہوئی تھی؟ تو جواب ہے اس کا کریم سے۔ اگلا سوال شاردا کی چھوٹی بہن کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہے شکنتلا۔ شاردا کا تعلق کس علاقے یا دیش سے تھا؟ تو جواب ہے پورب سے۔ اگلا سوال شاردا نذیر کو کس زبان میں خطوط لکھا کرتی تھی؟ تو جواب ہے ہندی زبان میں۔ اگلا سوال افسانے کے آغاز میں کون سا شعر پڑھا گیا ہے؟ جواب ہے اس کا کہ فرشتوں کی راہ ابر نے بند، جو گناہ کیجیے ثواب ہے آج۔ اگلا سوال نذیر کی بیوی اور بچے حالات کی خرابی کے باعث کہاں چلے گئے تھے؟ تو جواب اس کا لاہور۔ اس افسانے کا آخری سوال ہے نذیر نے شاردا کے لیے ڈبے میں کون سا سگریٹ تلاش کیے تھے؟ تو جواب ہے گولڈ فلیگ۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔